کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ جھنڈا لگائیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ جھنڈے کا اعلان بھی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نہ لگائیں کیونکہ ہم بانٹنا نہیں چاہتے. واللہ جلوس کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا نہ آئیں. چراغا کیوں؟ میں نے کہا نہ کریں، لیکن وہ تو کریں جس میں متفق ہو گئے، کیونکہ میں مناظرہ مباحثہ نہیں چاہتا. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں، بس یہ ہے کہ جو جس میں متفق ہو گئے تو بس آپ محفل منعقد کریں گھر کے اندر، جھنڈا نہ لگائیں. لیکن آپ نے اگر سوال کر دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے، اور اس کے جواز کی میں دلیل دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا برا لگ گیا، کیونکہ جو انکار کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے نا. کیونکہ آپ یہاں پر مدعی، البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا. تو آپ نے دعویٰ کیا کہ بھئی جھنڈے جائز نہیں ہیں، چراغے جائز نہیں ہیں. البینۃ علی المدعی متواتر روایت ہے، والیمین علی ما من انکر، اور قسم اس کے اوپر ہے جو انکار کرے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعوے پر دلیل لائے، اور دعوے پر دلیل نہ لا سکا تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جناب یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جھنڈے کیوں جائز نہیں ہیں؟ جلوس کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ نے کہا ناجائز ہے. ہر ناجائز کی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور آپ نے دعویٰ کیا چراغا جائز نہیں. وہ کہتے دراصل آپ جھنڈے پر ثواب کی نیت کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. میں نے کہا کرتے ہیں. ٹھیک. کہنے کہ آپ چراغوں پر ثواب کی نیت کرتے ہیں، اور ایسے کام بعد میں ایجاد ہوئے ہوں. کسی کام کا ثواب اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں. نہ رسول اللہ نے کے دور میں چراغا تھا، نہ لائٹیں تھی، نہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا تو نہیں کہا. ایسی چیز جس کو رسول اللہ نے نام لے کر ثواب کا نہیں کہا، آپ نے اس پر ثواب کا کر لیا تو یہ بدعت اور ناجائز و حرام ہو گیا. ہم نے کہا اچھا. ہم نے کہا یہ جو آپ کی مسجد بن رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کراچی میں گرمی بہت ہے تو پنکھے لگانے ہیں مسجدوں میں تو اس پر اللہ بڑا اجر دے گا. تو میں نے کہا اس پنکھے پر ثواب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اگر یہ چراغا چائنا نے بنائے تو پنکھے بھی چائنا نے بنائے، اور یہ چراغے اگر رسول اللہ کے دور میں نہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. اور میں نے کہا ہاں آپ نے کہا نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو امام صاحب لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا. یہ مائک کا پیسہ کوئی دے گا نا تو اللہ اجر دے گا. تو میں نے کہا اس مائک پر ثواب کی نیت کیسے ہو گئی؟ اس پر نیت اس لیے نہیں ثواب کی ہو سکتی کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد کی پیداوار ہے. تو میں نے کہا یہ کب کی پیداوار ہے؟ کبھی اب کی ہے. تو میں نے کہا کبھی اگر آپ یوں اعلان کریں کہ حضرات ہماری مسجد میں مائک خراب ہو گیا ہے یا گرمی بہت ہے اور پنکھے لگانے ہیں، ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث میں اس کا نام لے کر ثواب تو کہا نہیں گیا ہے. تو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن آپ لگائیے. وہ کہیں گے مولانا اپنی جیب سے لگا دیں، اس لیے کہ جب ثواب ملنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں لگاؤں. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو حضرات چراغوں پر اس پر سوال قائم کرتے ہیں، بڑے ادب سے میں عرض کروں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، اور جو چیز رسول اللہ کے دور میں نہ ہو اس کو نومینیٹ کر کے ثواب کی بات کرنا یہ بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے. تو میں نے کہا یہ پنکھے بھی تو نہیں تھے، یہ گیزر بھی تو نہیں تھے، یہ ماربل بھی تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر بھی تو نہیں تھے. میں تو صرف مسجد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر باہر کی بات کروں نا کہ بھائی یہ کھانا نہیں، کہتے دنیا کی بات ہے. تو میں نے کہا مسجد میں دنیا آتی ہے کہ لیکن نہیں. اب کہتے ہیں کہ جناب اے سی لگانا خرچہ بہت ہے تو لہٰذا ایسا کیجئے آپ کے 1.5 ٹن کا اے سی یہ 1.5-2 لاکھ روپے کا آتا ہے تو آپ اپنے والد کے احصال ثواب کہ اللہ ان کو اجر دے. تو اگلا کھڑے ہو کر کہے کہ حضرت اس پر ثواب ملے گا، تو کہیں گے ہاں ملنا تو چاہیے، کیونکہ اگر نہیں بولوں گا تو وہ کہیں گے میں لگاؤں گا نہیں، آپ اپنی جیب سے لگا دیں. بات یہاں تک پوری ہوگی الزامن. لیکن میں اس مسئلے کو حل کرنے بیٹھا ہوں کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں دراصل ہم نے پنکھوں پر نیت نہیں کی ہے ثواب کی. بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نیت جو ہے وہ پنکھے پر ثواب کی نہیں کی تھی، لاؤڈ اسپیکر پر نہیں کی تھی. میں نے کہا آپ تو اعلان یہی کر رہے تھے، باقاعدہ آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ حضرات مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے. اب آپ کی نیت کیا مجھے کیا پتا، لفظ کو دیکھے گا بندہ، نیت تو اللہ جانتا. آپ تو خود یہ منہ سے کہہ رہے تھے کہ حضرات پنکھے کی ضرورت ہے، پنکھا لگاؤ تو آپ کی امی کی قبر شریف میں، ابو کی قبر شریف میں رحمت پہنچے گی. تو آپ تو خود پنکھے کا نام لے کر ثواب بول رہے ہیں. کہتے وہ تو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن مراد وہ نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو چھوڑو، مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اذان اصل ہے اور لاؤڈ اسپیکر اس اذان کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. نماز اصل ہے، یہ ہوا نمازی کے دل میں نماز کی محبت کو بٹھانے کا ذریعہ بنے گی. تو ہم نے لاؤڈ اسپیکر پر یا پنکھے پر ثواب کی نیت نہیں کی، ثواب کی نیت اس اصل عبادت پر کی ہے جو رسول اللہ نے کی. تو میں نے کہا سن لیجئے، ہم نے چراغوں پر نیت نہیں کی. ہم نے کہا جی جگمگ جگمگ کریں گے تو لوگ حضور کا ذکر سن کے خوش ہوں گے، اور حضور کا ذکر سن کے خوش ہوں گے تو ثواب ملے گا. تو ہم نے بھی جھنڈے اور پنکھے پر نیت نہیں کی ہے، نیت حضور کے ادب اور تعظیم کے نشر پر کی.